علی نواز صاحب، اقتصادی میدان میں تو آپ کی تیز رفتاری سے نیچے کی طرف سفر جاری ہے، تیز رفتاری کے ساتھ نیچے کی طرف سفر جاری ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ ہم رکیں گے کیسے، لڑکتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا، تھینک یو ندیم بھائی. آپ نے جو اپنا انٹرو بول رہے تھے اس میں آخری جو باتیں کی آپ نے، اس میں آپ نے خود سم اپ کیا اس چیز کو کہ آپ نے کہا کہ $9 بلین اب تک ہم بورو کر چکے ہیں، جو آپ کا 96 تھا 105 پہ چلا گیا. جو اس سال جو ہم نے اس کی جو کرنی ہے وہ $9 بلین مور جو ہم نے اس دفعہ پے آف کرنا ہے، جیسے ہم نے یورو بانڈ کا اس سال کیا ہے $1 ارب. تو مجھے بتائیں، جیسے آپ نے سم اپ کیا کہ ہماری اگر امپورٹ $60 بلین پہ ہے اور ہم نے پے ڈالرز میں کرنا ہے، اور ہماری امپورٹس اگر $20 سے $21 ارب پہ تھیں لاسٹ ایئر، جو ہمارا انٹرم گورنمنٹ کے بعد جو ہمارا فیز آیا، تو جادو کی چھڑی تو ہے نہیں. اور وہ بات ٹھیک ہے، ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک، اس کمٹمنٹ کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں جس طرح ٹیمز چینج ہو رہی ہیں، جس طرح ہٹایا گیا لوگوں کو، جس طرح نئے لوگوں کو لایا گیا. ڈیو ٹو انکمپیٹنس. نہیں، آپ اس کو انکمپیٹنس کس طرح دیکھیں؟ ندیم بھائی ہم چاہتے ہیں ریزلٹس. دیکھیں ندیم بھائی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریزلٹ فوراً آنا شروع ہوں، پر جو آپ کے ساتھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اٹ نیڈس ٹائم. آپ مجھے یہ بات بتائیں، 2800 ارب کا خسارہ آپ نے کر دیا. آپ اس سال کر کیا سکتے تھے؟ آپ دیکھیں، آپ رپورٹ کرتے رہے ہمیشہ اکانومی کو. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، اسٹیٹ بینک ڈالر تو چھاپ نہیں سکتا. اگر ڈالر چھاپ نہیں سکتا اور ہم نے جو لون صرف $35 ارب جو ہم نے پچھلے رجیم میں لیے ہیں، یہ ریلائزیشن آج جو آپ کو آئی ہے علی نواز، یہ جو ریلائزیشن آج آپ کو آئی ہے آپ کے فائنانس منسٹر کو ڈے 1 ہوتی کہ ہم روپے چھاپ سکتے ہیں، ڈالر نہیں چھاپ سکتے. یہ اگر آپ کے فائنانس ٹیم کو پہلے دن یہ ریلائزیشن ہوتی، I have nothing against اسد عمر، میرے ان سے سب سے اچھے تعلقات ہیں اور I have great regards for him. No grudge against him. گرج کی بات نہیں کر No رہا personal grudge. آپ کا کسی کے ساتھ بھی پرسنل گرج نہیں. I know this thing. I oppose his economic policy. نہیں، مجھے دیکھیں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا 6 مہینے. I tried to. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آپ ڈالر نہیں چھاپ سکتے تھے، آپ کو پہلے دن پتا تھا. ندیم بھائی مجھے بالکل پہلے دن پتا ہے، تو آپ نے 10 ماہ ضائع کیوں کیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے خود بتایا $19 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا آپ کا. آپ ڈالر اسٹیٹ بینک چھاپ نہیں سکتا. اب کریں گے کیا؟ آپ نے امپورٹس پہ کب لگانا ہے؟ اپنے ڈبل فگر جو بھی امپورٹس آپ کی بڑھ رہی ہیں، ہم نے اس پہ کب لگایا؟ ریگولیٹری ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، جتنی بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں آپ نے لگائیں. آج جو آپ اس کو اینڈ کریں گے صاحب تو $12 ارب پہ کریں گے. آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو $26 ارب پہ لے آئے ہیں، تو آپ نے ڈالرز کی مد میں جو پیمنٹس کرنی، جو ڈالرز کی صورت میں دینی ہے، وہ تو آپ نے کم کی کہ نہیں کی. اس کے بعد ندیم بھائی جس قدر ناکامی میں دیکھ سکتا ہوں نا اقتصادی پالیسیز کی 10 ماہ کے اندر، تو یہ بالکل پچھلے 2-3 دہائیوں میں ہر ایک کو کراس کر گئے. آپ نے 104 روپے سے 152 روپے پہ انٹرنیٹ پہ ڈالر لے گئے، آپ ریل ایفیکٹ اور ایکسچینج ریٹ سمجھتے ہیں. نیگیٹو آپ کی ایکسپورٹ گروتھ ہے، نیگیٹو منفی آپ کی ایکسپورٹ گروتھ ہے. مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ کون سی پاکستان کا دنیا میں ایسی انڈسٹری ہے جو آج آپ اس کا فیصلہ کریں within 6 months وہ پرفارم کرنے لگ جائے. آپ کو جو آرڈرز بھی آتے ہیں نا ندیم بھائی، جو ایکسپورٹس کے ہیں، وہ آپ کو 6 سے 7 مہینے پہلے ملتے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر، یہ بات بتائیں ندیم بھائی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر نیگیٹو گروتھ. ٹیکس ریونیو آپ کے ملک میں، آپ کی دنیا جو اٹھتی ہے، ٹیکس ریونیو 500 ارب کی شارٹ فال اٹھتی ہے. 500 ارب کی شارٹ فال. ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی نیشنلائزیشن کر کے، جو اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن ختم کی گئی، آپ نے اس کو ریوائیو کرنا ہے. 72 میں نیشنلائزیشن ہوئی تھی، 72 میں. اس کے بعد سے بہت سارے لوگ اس وقت آپ میں سے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں ریجیمز دیکھیں، سوائے پیپلز پارٹی کے دور میں جو 2008 کے بعد 2008 to 13 رہا ہے، جس میں $19 to $25 بلین گئی ہے آپ کی ایکسپورٹس. وہ اس لیے چلی گئی تھی، گرتی رہی ہیں، اس لیے چلی گئی تھی کہ کاٹن کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز پہ کام نہیں کیا. اگر آپ کام کریں گے تو آپ آگے کی طرف بڑھیں گے.